السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل راشد اسلامک وائس۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، جس کا مفہوم ہے دل کیا ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اسلامی ویڈیوز، قرآنی واقعات اور احادیث کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دل کیا ہے؟ یوں تو یہ گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن یہ ایک عجوبہ ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ سادہ بھی ہے، عیار بھی ہے، مغرور بھی، خاکسار بھی، بے خبر بھی ہے، محرم اسرار بھی ہے، بت کا بندہ بھی ہے، خالق کا پرستار بھی ہے۔ مجلس عشق میں دیکھیے تو مدہوش ہوتا ہے، عقل کی محفل میں دیکھیں تو ہوشیار بھی ہے، مسیحا بھی ہے، بیمار بھی ہے، فرما بردار بھی ہے، گناہ گار بھی ہے، بے خبر بھی ہے، خبردار بھی ہے، یہ یکتا بھی ہے، خریدار بھی ہے، گل بھی ہے، خار بھی ہے، امن کا مرکز بھی ہے، برسار پیکار بھی ہے، بڑے سردار بھی ہے، سردار بھی ہے، طاقتور بھی ہے اور لاچار بھی ہے، قتیل بھی ہے، تلوار بھی ہے، مجبور کی بھی ہے، مختار بھی ہے، مستحق خلد بھی ہے، دوزخ کا سزا اور ابھی وار بھی ہے۔ ایک حکیم نے اس دل کے بارے میں کہا ہے کہ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا چین لٹا دیتے ہیں اور دانشمند دل کے چین کی خاطر دولت لٹا دیتے ہیں۔ دوسرے حکیم کا کہنا ہے کہ دوسرے کا دل جیتنے کے لیے اپنا دل جینا ضروری ہے۔ اگر تم نے اپنے دل پر قابو پا لیا تو دنیا تمہارے قبضے میں ہے۔ ایک اور حکیم کا خیال ہے کہ دل کالا ہو تو گورے منہ پر اترانا بے وقوفی ہے۔ ایک اور حکیم کی رائے ہے، بے وقوف کا دل اس کی زبان میں ہوتا ہے اور عقل مند کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس دل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں دل کے بگڑنے کی نشانی ہیں: توبہ کی امید پر گناہ کرنا، علم سیکھنا اور عمل نہ کرنا، اخلاص نہ ہونا، رزق کھانا اور شکر نہ کرنا، مردوں کو دفن کرنا اور عبرت نہ حاصل کرنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کو روشن کرنا ہو تو غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرو۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حقیقی تقویٰ یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے، اگر تم اس کو کھلے ہوئے طباق میں رکھ دو اور اس کو لے کر بازار کا گشت کرو تو اس میں ایک چیز بھی ایسی نہ ہو جس کو اس طرح ظاہر کرنے میں تمہیں شرم آئے یا کوئی حرف گیری ہو۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غم دنیا کو دل کو تاریک اور غم عقبی دل کو روشن کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، دنیا میں 2 چیزیں پسندیدہ ہیں، ایک سخن دل پذیر اور دوم دل سخن پذیر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اقدس ہے، تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہوتا ہے، جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ معلوم رہے کہ وہ ٹکڑا دل ہے۔ مسند احمد کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دل 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا، قلب اجرو، یعنی ایسا دل جو صاف و شفاف ہو۔ فرمایا، اس کی مثال روشن چراغ جیسی ہے جس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہ ہو۔ دوسرا، قلب اغلف ہے، جو غلاف میں بند کر دیا گیا ہو اور پھر اوپر سے دھاگے کے ساتھ باندھا گیا ہو۔ تیسرا، قلب منکوس یعنی اوندھا ہے، اس
کا سر نیچے اور پیند اوپر ہے۔ چوتھا قلب قلب مسخہ ہے، یعنی دو پہلو والا دل۔ پہلی قسم کا دل مومن کا، جس میں نور ایمان بالکل صاف اور واضح ہے اور اس میں کوئی خرابی یا کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ غلاف میں بند کافر کا دل ہے۔ اوندھا دل منافق کا ہے، جس نے ایمان کو پہچان تو لیا مگر قبول نہیں کیا۔ وہ محض اپنے بچاؤ کی خاطر فریب کاری کرتا رہا۔ پہلو دار دل تو وہ ایسا ہے جس میں ایمان بھی ہے اور نفاق بھی۔ یہ ملی منافق ہے، جس سے کسی حد تک یقین بھی ہوتا ہے اور کبھی وہ مطرود بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے گائے کے بزرگ ہوئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قلب پر 6 قسم کی حالتیں وارد ہوتی ہیں، یعنی حیات اور موت، صحت و بیماری، بیماری اور نیند۔ فرماتے ہیں قلب کی حیات ہدایت کی مرحوم میں منت ہے۔ اگر ہدایت نصیب ہو گئی تو سمجھ لے کہ دل زندہ ہے، اور قلب کی حیات ہدایت کا مرہون منت ہے۔ کسی قسم کی گمراہی دل میں پیدا ہو جائے تو سمجھ لیں کہ دل مردہ ہو گیا ہے۔ قلب کی صحت و طہارت و صفائی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور طہارت کا حصول ایمان اور توحید کی بدولت ہے کہ ایمان کے بغیر طہارت نصیب نہیں ہو سکتی۔ قلب سلیم وہی ہوگا جس میں پاکیزگی اور نور ایمان ہوگا۔ اس کے برخلاف قلب میں بیماری گندے تعلقات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ دل کی بیداری ذکر الہی میں ہے۔ اگر انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہے تو سمجھ لو کہ اس کے دل پر غفلت کی نیند طاری ہے۔ ہمیں کوئی جسمانی بیماری لاحق ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن دل کی بیماریوں کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں۔ ریاکاری دل کی بیماری ہے، جان لیں کہ تکبر دل کی بیماری ہے، ہوس دل کی بیماری ہے، حرص دل کی بیماری ہے، بخل دل کی بیماری ہے، کینہ دل کی بیماری ہے، حسد دل کی بیماری ہے۔ انبیاء علیہ السلام انہی بیماریوں سے دل کو پاک کرنے کے لیے دنیا میں آتے رہے ہیں۔ انہوں نے سب سے زیادہ محنت قلوب کے تزکیہ پر کی، سب سے زیادہ زور دلوں کی تطہیر پر دیا۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ دل کا بگڑنا آسان کا مگر دل کا بننا مشکل کا ہے۔ ویرانے بھی دیکھے ہیں، آبادی بھی دیکھی ہے، جو اجڑے تو پھر نہ بسے دل وہ نرالی بستی ہے۔ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا کھیل نہیں بھائی، بستی بسنا کھیل نہیں، یہ تو بستے بستے بستی ہے۔ کریم مجھ پر کرم کر، عذاب بڑے میں ہوں میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں اور حجاب میں ہوں۔ ہر شے کی حقیقت اس کا اندرونی جوہر ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دنیا کی ہر چیز بلکہ ہم اور آپ بھی 2 چیزوں سے مرکب ہیں۔ ایک ہمارا ظاہری حصہ ہے جس کو ہم بدن کہتے ہیں، یہ ہیبت و شکل ہے، مثلاً آنکھ ہے جسے ہم ایک دوسرے کی شکل و صورت دیکھ کر پہچانتے ہیں، یہ ظاہری حصہ اور ظاہری پیکر ہے۔ اور ایک اس کے اندر پوشیدہ حقیقت ہے، وہ در حقیقت انسان ہے۔ اس صورت ظاہری کا نام انسان نہیں، انسان اس حقیقت کا نام ہے جو اندر چھپی ہوئی ہے۔ اس کے دکھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت بنا دی، جو کہ دراصل ذریعہ تعارف ہے، اصل مقصود نہیں ہے۔ پھر مقصود کہاں ہے؟ شریعت اسلام پتہ دیتی ہے کہ اندرون باطن ایک قلب ہے، اس میں ساری حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں، اور اسی کا نام انسان ہے۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے جب پھیلایا اور صورت و شکل دی تو قلب نمودار ہو گیا، شکل بن گئی۔ اب اسے دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ورنہ حقیقت میں انسان قلب ہی ہے اور اس کے اندر سب کچھ پوشیدہ ہے۔ پتلہ آدم کے ساتھ ابلیس کا سلوک۔
حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جب حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور بدن بنایا، ابھی اس میں روح نہیں ڈالی گئی تھی، تو ملائکہ علیہم السلام اس کی زیارت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عجیب شکل و صورت بنائی ہے اور بہت ہی عمدہ ہے، اور سب کے دل میں ایک عظمت و محبت اس صورت کی بیٹھ گئی۔ ادھر ابلیس کو بھی حکم ہوا کہ تو بھی اس صورت کو جا کر دیکھ۔ اس کے دل میں عداوت چھپی ہوئی تھی، اس نے جا کر دیکھا اور حضرت آدم کے پتلے کے اندر گھسا اور ریزے ریزے میں سرایت کی۔ بعد میں اس نے کہا کہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے، اور کہا کہ یہ تو اندر سے کھوکھلا ہے، خود کو بھی نہیں سنبھال سکتا جب تک کہ باہر سے اس کی مدد نہ ہو اور غذا، ہوا، گرمی باہر سے نہ پہنچے، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں۔ اس ابلیس نے اپنی شیطانیت اور عداوت کے مطابق رپورٹ دی۔ سارے ملائکہ نے تائید کی اور مدد کی، اور اس کم بخت نے آ کر نکتہ چینی کی، مگر یہ کہا کہ میں نے سارے بدن میں گھس کر دیکھا، یہ اندر سے بالکل کھوکھلا ہے، البتہ اس کے بیچ میں ایک چھوٹی سی پتلی ہے، اس میں سب کچھ ہوگا۔ اشارہ تھا قلب کی طرف کہ جو حقیقت ہے وہ اس قلب میں رکھی گئی ہے۔ اس کی حقیقت اس لعین کے سامنے نہ کھل سکی، وہاں جا کر مجبور ہو گیا۔ قلب انسانی بادشاہ اور دیگر اعضاء اس کے خادم ہیں، چنانچہ سب سے بڑی چیز انسان میں قلب ہے، اور باقی جتنے اعضاء میں سب اسی کے خدام ہیں۔ قلب میں جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ سب خدام اسی کے مطابق عمل کر دیتے ہیں۔ اگر دل میں یہ آیا کہ کسی چیز کو دیکھوں تو دل آنکھ کو زبان سے آرڈر نہیں دیتا ہے کہ تو دیکھ، بلکہ دل ضرورت نہیں کہ وہ پاؤں کو زبان سے حکم دے کہ چلو، بلکہ دل کا منشا ہو اور پیروں نے حرکت شروع کر دی۔ دل نے کسی چیز کو پکڑنا چاہا تو دل ہاتھوں کو لفظوں میں حکم نہیں دے گا کہ آئے ہاتھوں تم پکڑو، بلکہ دل میں جذبہ آیا اور ہاتھوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ تو انسان کے تمام اعضاء خدام ہیں، اصل حاکم، اعلیٰ اور اس کا بادشاہ، اقلیم بدن کا سلطان وہ دل ہے، اور وہ دل میں ہی سب کچھ ہے۔